دیکھیے خرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو کہ بالاتفاق اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، ان کے مابین اختلافات رہے ہیں، اور یہ اختلافات صرف ایک چیز کے بارے میں نہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دوسرے الفاظ میں دوسرے انداز میں پڑھایا تھا، میں اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پڑھ، اس نے پڑھا، تو آپ علیہ السلام نے پھر مجھے کہا کہ تم بھی پڑھو، میں نے بھی پڑھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں صحیح ہے۔ تو اختلاف صحابہ کے مابین یہ موجود رہا ہے، اور اختلاف اس حد تک بڑھا کہ ایک دوسرے کے سامنے تلواریں بھی اٹھی، لیکن احترام، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دلوں میں گنجائش موجود رہی ہے۔ کسی بھی صحابی نے باوجود یہ کہ وہ سامنے والے صحابی کا مخالف رہا ہو، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ باطل ہے یا یہ گمراہ ہے یا یہ جہنمی ہے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جب معاویہ کے پاس نصرانی بادشاہ کا خط آیا تو اس نصرانی بادشاہ کو جواب میں معاویہ نے کیا جواب دیا کہ سن، ہم اگر آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے ہمارے خلاف تلوار اٹھانے کی کوشش کی تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی جو ہے وہ معاویہ ہوگا۔ یہی برداشت امت میں چلتی ہوئی آئی، حضرات تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ احادیث کے معاملے میں بھی اختلاف رہا ہے۔ ایک راوی ہے، اسے امام بخاری نے بالکل نکار دیا کہ بھئی یہ بالکل گئے گزرا راوی ہے، دوسرے محدثین نے ان کو اٹھا لیا کہ نہیں بھائی اتنے بھی گرے گزرے نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بالکل ان کی روایت کو قابل قبول قرار نہ دیں۔ اختلافات چلتے رہے۔ حضرات فقہاء کرام رضوان اللہ اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان پر رحم فرما دے، ان کے مابین بھی یہ برداشت کا مادہ رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول بہت مشہور ہے کہ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شعر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نماز اسی طریقے سے پڑھوں گا جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طریقہ تھا، کیونکہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کی جگہ پر موجود رہتے ہوئے ان کے طریقے پہ نماز نہ پڑھوں۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل مصیبت ہو گئی ہے کہ اس طرح کے فتوے یا اس طرح کا جو معاملہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے اور سامنے والے کے عمل کو بالکل گمراہی قرار دیتا ہے، یہ عمل متقدمین اور متاخرین اور آج سے 200 سال پہلے تک کسی کے اندر موجود نہیں تھا۔ سب ایک دوسرے کو مسلمان کہتے تھے، سب ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ایک بہت بڑی جگہ رکھتے تھے، لیکن اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی تفرقہ ہو گیا، اور تفرقہ کی بنیاد پر جی امت تقسیم ہو گئی۔ امت تو تقسیم جب ہوتی کہ جب امت کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کو کافر کہتا۔ نہ حنفی نے کبھی کسی شافعی کو کافر کہا ہے، نہ کسی مالکی نے حنبلی کو کافر کہا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے، نہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آپ کی بھی ہوتی ہے، میری بھی ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو جن لوگوں کے نام تم لے رہے ہو خرم، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے، نہ ان لوگوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ فخر اس بات پر کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ عمل صرف اس لیے نہیں ہے کہ میرے باپ دادا حنفی تھے تو میں حنفی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جیسے سورج کی روشنی میں شک نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر بالکل دل کی گہرائی، علم کی روشنی میں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ مسلک برحق ہے اور اس پر عمل کرنا عین قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اور جو شخص
ان باتوں کو ہوا دیتا ہے اور ان معاملات میں مسالک کے اختلافات کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ معاملات کوئی آدمی اگر مسلک پر عمل کرتا ہے تو وہ باطل ہے، گمراہ ہے، تو انشاءاللہ عمل کرنے والا تو گمراہ نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جو یہاں پر احادیث شیئر کرتے ہیں، یہاں پر یہ باتیں جو کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک، اپنے طریقے پر کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہاں جو شخص اگر قرآن و حدیث کی بنیاد پر ایک عمل کر رہا ہے تو ضرور اس کا عمل کرنے دیجئے، لیکن آپ اپنے عمل پر ڈٹے رہیے، آپ اپنے عمل کو کرتے رہیے، ان کو بھی غلط نہ کہیے۔ ابھی تراویح سے میں فارغ ہوا، ایک جگہ ختم کر جانا تھا تو ایک ساتھی کا میسج آیا کہ جی مدینہ منورہ میں نے 3 رکعت جو وتر پڑھی ہے 2 سلاموں کے ساتھ، تو کیا میں اس کو دہرا دوں؟ تو اس کا جواب میں نے ابھی شیئر بھی کیا ہے گروپ میں کہ مسجد نبوی میں وتر پڑھی اور اس کے بعد یہ سوچ کہ میں اس کو دہرا دوں، یہ سوچ کیوں آئی ہماری؟ ایسی سوچ ہمیں آنی ہی نہیں چاہیے۔ کیا اتنی جو لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ سب کو دہرانی پڑے گی؟ نہیں، اس سوچ سے نکلنا ہے۔ حق ہے، سچ ہے، یہ طریقے سب صحیح ہیں، میں اپنے مسلک پر عمل کرتا رہوں گا جب تک میں وہاں ہوں جہاں میرا مسلک ہے، لیکن جہاں میرے بھائی شافعی، حنبلی، مالکی وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں وہ عمل کریں گے، میں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ ان کا عمل بھی درست ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے عمل کو کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے، ہم اپنے عمل کو کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو اختلافات کو خامخواہ ہوا دینے والے لوگ ہیں، ان کو لیے صرف ایک لفظ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان جاہلوں سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں، ان کو سلام کہیے، آگے بڑھ کے اپنا عمل کرتے رہیے۔